الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی معزز محترم سامعین بھائیوں بزرگوں سنن والیاں معززات باوقار باپردہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک اللہ ارحم الراحمین مینوں اور آپ سبنوں اس دنیا دے اندر ایمان والی اور ایمان دی غیرت والی زندگی نصیب فرمائے۔ رب کائنات ہر مسلمان نو اللہ سونا عزت و آبرو دے نال قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مذہب اسلام دے بقا اور اس دی غیرت اور غلبے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اج پورے پاکستان دے اندر تقریباً اج دا جمعہ جو ہے وہ قرآن مجید دا تقدس تے پڑھایا جا رہا ہے، قرآن مجید دی عظمت تے پڑھایا جا رہا ہے۔ تواڈے سامنے ہے کہ میڈیا دے اندر تساں بارہا دیکھ چکے ہو، سن چکے ہو کہ ایک عیسائی ملک سویڈن دے اندر عید والے دیہاڑے قرآن مجید نو جلایا گیا ہے مسجد دے سامنے۔ حضرات ایک کوئی نیا واقعہ نہیں، اس تو پہلے بھی امریکہ دے اندر قرآن مجید نو جلایا گیا اور کئی ممالک دے اندر جلایا گیا ہے۔ ایک قرآن مجید نہیں جلایا جا رہا، ذرا ٹھنڈے دل نال اس دے اسباب تے غور کرنا ہے کہ آخر قرآن مجید نو کیوں جلایا جاتا ہے۔ یہ تو پوری دنیا اس بات تے واقف ہے کہ ایک نہیں ساری دنیا دے اندر جتنے قرآن مجید لکھے جا چکے نے، خدا نہ خواستہ سارے قرآن مجید بھی جمع کر کے جلا دیتے جاننا، پھر بھی زمین تو قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا دے کافر اس بات نو جان دے، اس صرف مسلمانہ دے میں جذبات دی بات نہیں کر رہا، عالم کفر نو بھی پتہ ہے کہ قرآن زمین تو نہیں ختم ہو سکتا، قرآن زمین تے ختم نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید دا روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اس نو بھی پتہ ہے۔ اور تساں جان دے ہو کہ الحمدللہ غیر مسلم ممالک دے اندر، عیسائی ممالک دے اندر، یہودی ممالک دے اندر، دیگر غیر مسلم ممالک دے اندر آئے روز اسلام بڑھ رہا ہے، آئے روز مسلمانوں دی تعداد وچ اضافہ ہے۔
آئے روز کلمہ پڑھن والے دا اضافہ ہے، تو جیسے جیسے مسلمانات اضافہ ہوئے گا قرآن مجید تو پڑھے گا، کیونکہ قرآن مجید اور آنکھ دے اندر محفوظ نہیں ہے۔ اللہ فرمانے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن مجید نو اللہ نے کتابت دا محتاج نہیں بنایا کہ اگر یہ لکھیا قرآن مجید دنیا تو ختم ہو جائے تو کیا خیال ہے کہ قرآن زمین تو ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے حفظ قرآن دا او فطرتی عمل اللہ نے اس کائنات دے اندر مسلمان نے جاری کیتا ہے جس نو دنیا کائنات ختم ہی نہیں کر سکتی، اور ایک قرآن دا اجاز ہے۔ جاؤ پوری دنیا تے دیکھو تو انہوں کسے مذہب دی کتاب دا حافظ نہیں ملے گا، اور روئے زمین دے کسے غیر مسلم ملک چی جاؤ گے تو انہوں ہزاراں دی تعداد دے اندر حافظ قرآن ملن گے۔ تو یہ تو کافر بھی جاندہ ہے قرآن جلایا کیوں جا رہے ہیں، اس تے غور کرنا ہے۔ حضرات میں ایک تلخ بات کرنے لگا، اساں قرآن مجید عیسائی جلاندہ ہے، غیر مسلم جلاندہ ہے، اساں حرمت قرآن دیاں ریلیاں نکالنے ہیں، جلوس کڈنے ہیں، مرد آباد دے نعرے لگانے ہیں۔ حضرات ایک قرآن مجید دا حق ہی نہیں ہے۔ پہلے اس چیز تے غور کریے، کیا اساں مسلمانہ نے قرآن نو جو اس دا حق ہے وہ دیتا ہے؟ ٹھنڈے دل نال سب تو پہلے چیز سوچو کہ جس رب نے سانو پوری کائنات انسانیت وچوں سانو انتخاب کر کے اپنا قرآن دیتا ہے، دنیا دے کسے مذہب دے پاس قرآن والی کتاب نہیں ہے جو ابتدا تو انتہا تک، جس دی ایک ایک زبر زیر حرف ایک ایک مد جزم موجود اول کو لا کے آخر تک ہوئے، اور اس دے اندر کوئی تغیر کوئی تبدیلی نہ ہوئے۔ دنیا دی کوئی کتاب بھی ایسی نہیں سوائے قرآن مجید دے، جس قرآن نو اللہ نے سانو دیتا ہے۔ پھر رب کائنات نے ساڑھے سینیاں نو قرآن دا محافظ بنایا ہے۔ دنیا تے اور کوئی کتاب بھی ایسی نہیں، کوئی اور سینہ نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب نے اپنی قرآن اور کتاب دی حفاظت واسطے مسلمانوں دے سینے دا انتخاب کیتا ہے، کیا ساڑھے سینے وچ قرآن ہے؟ ٹھنڈے دل نال پہلے سوچو۔ آج کوئی بھی جتنے بابے بیٹھے نے کسی نو قرآن مجید دے ترجمے دا پتہ ہے؟ تو قرآن تے نہیں ہے سینے تے۔ جس سینے دے اللہ نے قرآن دی حفاظت واسطے انتخاب کیتا وہ سینہ قرآن تو خالی ہے۔ جس وجود واسطے اللہ نے قرآن نو نازل کیتا ہے وہ وجود قرآن دی تعلیم تو خالی ہے۔ اج کیوں قرآن جلایا جا رہا ہے؟ سب تو پہلا مجرم میں ہاں اس دے اندر کہ اس قرآن نو کھول کے میں دیکھے نہیں۔ اللہ نے اس قرآن دی حفاظت واسطے جہاد رکھیا ہے۔ آج پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جہاد نو اسلام دا رکن کیوں قرار دیتا ہے، کس واسطے اللہ نے جہاد رکھیا ہے؟ ذرا سوچو نا، میں دیو جواب۔ یہ جہاد اللہ نے کس واسطے رکھیا ہے؟ اس قرآن دی حفاظت واسطے ہے۔ آج جو جہاد امت دے اندر ہے، اس قرآن دے اندر رب کائنات نے ایک وصیت و نصیحت کیتی ہے مسلمانوں، ایک آیت نہیں 20 آیات نے، اور اللہ نے پکار پکار کے کہا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو۔ جی میں تم اپنے پتر نو سڈینا ہے، اللہ تعالیٰ سڈ کے آکھ رہا ہے او ایمان والے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ ایمان والو اگر چاہتے ہو کہ قرآن قائم رہے، قرآن دا غلبہ رہے، قرآن دی عزت رہے، قرآن دشمن دی نگاہ دے اندر بھی کدی ایسی جرت کسی دے اندر نہ ہوئے، تو فرمایا ایک بات یاد رکھو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کدی یہودیاں عیسائیاں نو دوست نہیں بنانا ہے۔
اج میرا سوال ہے ڈیرہ غازی خان والوں، کیڑا مسلمان ہے دسو، کوئی ایک اسلامی کنٹری، ایک اسلامی ملک دسو جس ملک دے یہودیاں عیسائیاں نال برادرانہ، ایک ہے تجارت لین دین، برادرانہ تعلقات نہ ہوں، میں نے ایک ملک دی نشاندہی کرو، ایک ملک دی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، جڑے تواڈے دین دا مذاق اڑاندے نا، بات سمجھنا، جڑے تواڈے دین دا مذاق اڑاندے نے، او یہودی ہون، عیسائی ہون، کافر ہون، انہاں نوں اپنا دوست نہیں بنانا۔ ہن میرا سوال ہے، جڑا قرآن ساڑ رہا ہے وہ قرآن دا تیرے دین دا مذاق اڑا رہا ہے کہ نہیں اڑا رہا؟ اللہ فرماتا ہے لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ او ایمان والو، 1444 سال پہلے اللہ نے مسلمانوں نے ایک بات تے خبردار کیتا ہے کہ جڑے لوگ تواڈے دین دا مذاق و استہزاء کردے نے انہاں نوں یار بناونا، تے جڑا قرآن نو جلا رہا ہے وہ دین دا مذاق و استہزاء نہیں کر رہا۔ کتنے مسلمانوں نے اج یہودیاں عیسائیاں نال بائیکاٹ دا اعلان کیتا ہے، اپنے ملک دے اندر جلوس نکالو جی، اج احتجاج ہون گے، ریلیاں ہون گی، ڈوب کے مر جاؤ۔ قرآن آخدا ہے کہ جڑا تیرے دین دا مذاق اڑا رہا ہے انہوں یار نہیں بناونا۔ ایک طرف قرآن دا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دوسری طرف ہاتھ پھیلائے جا رہے ہیں، دوسری طرف بھیک منگی جا رہی ہے، دوسری طرف برادرانہ تعلقات دے ہاتھ پھیلائے جا رہے ہیں۔ قرآن دی ایک اور آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ کوئی پلے پہ رہی بات کہ نہیں پہ رہی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ اللہ فرماتے ہیں جڑا میرا دشمن ہے تہاڈا بھی دشمن ہے، انہاں نوں یار نہیں بناونا۔ تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا، اللہ پاک فرماندے نے تساں انہاں دی طرف محبت دے پینگاں بنا دے ہو، ہاتھ بڑھان دے ہو، اور جو حق آیا ہے اس دا انکار کر رہے ہیں۔ اجے بھی کوئی غیرت دا قطرہ باقی ہے، اجے بھی کوئی غیرت دا سانس ہے؟ اللہ فرماندے نے جڑا میرا دشمن ہے تیرا بھی دشمن ہے، اس نو یار نہیں بڑھاونا، اس دی طرف پیار و محبت دے ہاتھ نہیں بڑھانے، آگے دوستی دا ہاتھ نہیں بڑھانا۔ سوال یہ ہے کہ جڑا قرآن عید والے دیہڑے جلا رہا ہے، یہ تیرا اور رب دا یار ہے یا دشمن ہے؟ جڑا قرآن جلا رہا ہے اور رب دا سجن ہو سکتا ہے؟ تے اللہ فرماندا جڑا میرا دشمن ہے تیرا دشمن ہے، نو یار بناونا نہیں، او دی طرف پیار و محبت دے ہاتھ نہیں آگے بڑھانے۔ ایمانداری نال دسو ساڈی غیرت جاگی؟ اساں آکھیا کہ اساں تہاڈی مصنوعات دا بائیکاٹ کرنے ہیں، اساں یورپ دی ہر عیسائی ملک دی ہر برآمدات تے پابندیاں لگانے ہیں، اساں کوئی ایسی برانڈ استعمال نہیں کریں گے جس دی یہودی اور عیسائی جس نو بنان گے، اساں تہاڈے ہر شے دا بائیکاٹ کرنے ہیں، تہاڈی ساڈی کوئی یاری نہیں، تہاڈا ساڈا کوئی پیار نہیں، بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء، اج تو بعد تہاڈی ساڈی کھلی دشمنی ہوئے گی، کوئی دوستی نہیں ہوئے گی۔ کسے ایک اسلامی ملک دا حوالہ دیو، ٹھنڈے دل نال سوچو کیوں قرآن جلایا جا رہا ہے؟ تیری میری مردہ غیرت نو جگایا جا رہا ہے۔ او قرآن مجید نو سینے نال لان والیا، یہ قرآن دہائیاں دے رہا ہے کہ جیڑا مینوں ساڑ رہا ہے اور تیرے نال پیار و محبت دا حقدار ہے۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے
یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے ہو، لا تتولوا قوما قد غضب اللہ علیہم، اللہ فرماندے نے جنہ تے میں پھٹکار کیتی ہے، جنہ تے میں اپنا غضب تے لعنت کیتی ہے، تساں انہاں نوں اپنا متولی نہیں بناونا ہے، یار نہیں بناونا ہے۔ میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا، میں ملا بندہ، میں نہیں پتا، تیرے کول پوچھ لینا کہ اج ساڈی سرپرستی کون کر رہا ہے، کون ہے ساڈا سرپرست، کون ہے اس ملک دے، کس دی طرف ساڈی امید دیاں نگاہاں لگیاں نے؟ ذرا ٹھنڈے دل نال سوچو، رات دن میڈیا تے بھیک کس دے سامنے منگ رہے ہیں، کس نال سانو امیداں وابستہ ہو چکیاں نے کہ سانو 9 مہینے دا قرضہ ذلت نال مل جائے گا، پیر چٹن نال قرضہ مل جائے گا، کس دے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں؟ جڑا قرآن جلان والا ہے۔ کیا کسے غیر مسلم نے قرآن جلان دی سزا دیتی اس نو؟ کسی نے آکھیا کہ یہ زندہ رہن دے قابل نہیں ہے اس واسطے کہ اس نے اللہ دی کتاب نو جلایا ہے؟ اج احتجاج کر دے ہو کہ قرآن کیوں جلایا گیا ہے؟ پہلے دیکھو اس جلان دے اندر کردار کس دا ہے؟ یہ میرا کردار ہے، تیرا کردار ہے، مسلم دا کردار ہے کہ ایسا انہوں نے یار بنایا ہے، سجن بنایا ہے، جڑے رب دے بھی دشمن، تیرے دین دے بھی دشمن، اللہ دی شریعت دا مذاق اڑان والے۔ اس تو بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ جڑا اس قرآن نو جلایا، جس نو اللہ نے مصطفیٰ دے قلب اطہر تے نازل کیتا ہے۔ اجے تیرا مذاق نہیں اڑایا جا رہا۔ تو جس نبی دے سینے نو علم نشرہ دا سینہ آکھنا ہے، اس سینے واسطے اللہ نے قرآن دا انتخاب کیتا ہے، اس قرآن نو جلایا جا رہا ہے۔ جے تیرے دین دا مذاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تے اپنے نبی نو فرمایا یا ایھا النبی، ہائے ہائے اللہ دی قسم، وہ کس پیغمبر نو اللہ فرما رہے ہیں جڑا رحمت للعالمین پیغمبر ہے؟ کیڑا پیغمبر ہے جس دے گل وچ اگر کسے نے رسیاں پائیاں نے، کپڑے پاک کے گھسیٹے بھی ہے تے بد دعا دین والا نہیں؟ جاؤ، اللہ دے نبی نے کدی زندگی چ ذاتی انتقام نہیں لیا ہے، کدی بھی، کدی زندگی چ ذاتی انتقام نہیں لیا ہے۔ اللہ اس نبی نو فرما رہے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، میرے پیارے نبی رحمت للعالمین ہو، تہاڈی فطرت دے اندر حسن اخلاق بھی ہے، تہاڈی فطرت دے اندر اخلاق عظیمہ بھی ہے، اخلاق کریمہ بھی ہے، میرے پیارے پیغمبر اخلاق حسنہ بھی ہے۔ کون سا ایسا خلق و اخلاق ہے، نرمی ہے، جو آپ دے وجود دا محور و مرکز نہیں ہے؟ تے اللہ اس نبی نو فرما رہے ہیں واغلظ علیہم، انہاں کافراں تے منافقاں تے سختی نہیں کرے گا، تیری دین دی عزت و آبرو بحال نہیں ہوئے۔ اج کردے پیار ہیں، پیار دیاں پنگاں بنانے ہیں، یاریاں دوستیاں لینے ہیں، فخر محسوس کرنے ہیں کہ جی ساڈی ملاقات رنگ لائی ہے، کس نال؟ قرآن دے جلان والے نال۔ تے پھر اساں نے احتجاج کریں گے۔ شریعت دے اندر اللہ نے مسلمان نو ایسا نہیں بنایا، پوری کائنات دی تاریخ اٹھاؤ، مسلمانوں نو اللہ نے احتجاج واسطے تے رومن واسطے نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا او مسلمانوں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تساں احتجاج واسطے رومن واسطے نہیں ہو، میں تواڈے نال ہاں، میں تواڈے نال ہاں۔ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، میں تواڈی نصرت کراں گا، تواڈے تے کوئی کسے نو فتح نہیں آ سکتی ہے، کوئی تواڈے تے غالب نہیں آ سکتا، کوئی تانوں مغلوب نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اگر میں 313 دی میدان بدر دے اندر فرشتے نازل کر کے مدد کر سکنا ہاں تے اج نہیں کر سکتا؟ اج بھکاری بنایا سنو اس نے۔
اس وقت تے رب نے مسلمانوں بھکاری نہیں بنایا، اس وقت تے رب نے مسلمانوں نے سر کسی دے سامنے جھکن نہیں دیتے، اس وقت تے رب نے شرمندہ نہیں ہون دیتا جدو پورا کفر ایک پاسے ہے اور 313 ایک طرف نے۔ اللہ نے فرمایا میں قلت و کثرت وال نہیں ویکھدا ہوندا، غیرت مند مسلمان بن کے میدان تو آ جا، میں آسمان نہ تو فرشتے نازل کر دیں۔ ٹھنڈے دل نال سوچو اج احتجاج کون کردا ہے؟ احتجاج نہیں، جہاد ہے۔ اسلام دے اندر احتجاج کافران دے سامنے رونا، اسلام دے اندر جہاد ہے۔ اور جو جہاد ختم ہویا ہے تے قرآن جلایا گیا ہے، اس امت نو بزدل بنایا گیا ہے، بھکاری بنایا گیا ہے، اس امت نو یہودیاں عیسائیاں دے حضرات یہ کوئی بھلا کوڑ دی بات ہے؟ اس وقت پاکستان جمن والا بچہ کتنے لاکھ دا کس دا مقروض ہے، کس دی جھولی گروی رکھیا گیا ہے؟ ہن تے تیرے ملک دی قومی اثاثے بھی گروی دے اندر رکھے گئے نے۔ تو اتنا غلام ہو چکا ہے، تو کیا کر لے گا؟ کسی دا کیا بگاڑ لے گا اگر کوئی قرآن ساڑے گا؟ تو کیا کرے گا؟ پہلے اپنے اندر اسلام دی غیرت پیدا کر، پہلے اپنے اندر اسلام دی وقار پیدا کر۔ اور رب نال جنگ کرن والا قرآن دے حفاظت کیا کرے گا؟ آئے روز سود دی شرح وچ اضافے کرن والا اللہ فرماندا جڑا سود دا کام کردا وہ میرے نال جنگ کر رہا ہے، اور رب نال جنگ کرن والا رب دے قرآن دی کیا حفاظت کرے گا؟ ٹھنڈے دل نال سوچو، پہلے دیکھو یہ قرآن نو جلایا کیوں جا رہا ہے، یہ اسباب کیا نے؟ ٹھنڈے دل نال سوچو۔ ایک گھر بیٹھے اساں کلمہ پڑھن والے اس قرآن دے جلان دا اسباب ہے۔ ساڑھے اندر جہاد دی غیرت ہوندی، ساڑھے اندر اسلام دی غیرت ہوندی، ساڑھے اندر مسلمان ہون دی غیرت ہوندی، قرآن نہ جلایا جاندہ، ساڑھے اندر عدل و انصاف ہوندہ۔ رب کعبہ دی قسم، جس قوم دے اندر عدل و انصاف ہوندہ ہے اس قوم دے اندر غیرت بھی ہوندی ہے، وقار بھی ہوندہ ہے۔ تیرے تے بجلی دے بلان دے ٹیکس میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا، ججاں دیاں تنخواہاں وچ اضافہ، یہ عدل و انصاف ہے؟ اپر کلاس دے لوگاں دے بل فری اور تیری ماچس دی ڈبی تے بھی تینوں ٹیکس دیتا جا رہا ہے، یہ عدل و انصاف ہے؟ وہ جس قوم دے اندر اشرافیہ دا اور ماحول ہوئے، غربا دا اور ہوئے، اللہ دی قسم ہے اتھے اسلام نہیں، اتھے بے غیرتی پھیل دی ہے۔ اسلام پھیلے ہے کہ جنہوں حکمران، توجہ کیجئے، حکمران دنیا تو جا رہے مقروض ہو کے، تے عوام وچ بھکاری کوئی نہیں ہے، عوام وچ صدقہ لین والا کوئی نہیں، اور حکمران فوت ہو رہے مقروض ہو کے۔ آج تے ایم پی ایم این اے بن جائے تے ماشاءاللہ، اگر 10 ایکڑ زمین ویچ دے تے 2 مربع بنا لے گا۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، آؤ پہلے اپنے اندر قرآن مجید نو اپنے سینے جگہ دیو کہ جو قرآن آکھے گا اس نو مننا گے، جو قرآن آکھے گا اس دے وفادار ہے۔ پھر دیکھو کون قرآن جلائے گا، پھر روئے زمین تے قرآن دا تقدس غیر مسلم کرنگے۔ تو مسلم قرآن مجید دے مطابق بن کے تو دکھانا، وہ وقت بھی ہے۔ میں اگے بھی عرض کر چکا کہ جدوں غیر مسلم کنٹری دے اندر غیر مسلم لوگ اپنے گرجیاں دے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ساڑھے ملک تے بھی مسلمان حکمران مسلط کر دے۔ یہ کوئی بڑھک نہیں ہے، یہ تاریخ دا حصہ ہے۔ اٹھاؤ تاریخ اپنی، تو بڑا غیرت مند مسلمان ہمیں، تو بڑا بہادر مسلمان ہمیں، تیری تے عزت بڑی ہے، تیرا تے احترام بڑا ہے، تیرا تے روب بڑا ہے۔ وقت دے حکمران اپنی مسند تے بیٹھ کے
انہوں رات دیاں نینداں نہیں سی آندیاں دنیا دے سپر پاور طاقتاں تے مسلمان تو خوف تو لرزاں ترساں سن اپنے سونے دے محلاں وچ بیٹھ بھی تے بھی تیرے خوف تو کمبدے سن کیا ہو گیا آج مسلمان نو کہ آج مسلمان بھکاری بھی ہو گیا ہے بزدل بھی ہو گیا ہے آج مسلمان احتجاج کرنے والا ہے یہ دسو ڈیرے غازی خان چساں احتجاج کریں گے جمعے تو بعد نکلیں گے حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے یہ نعرہ مارا گے نا تو ایمان نال دسو عیسائیاں یہودیاں نو غیر مسلمان میں دا کی نقصان ہوئے گا دسو انہوں نے پتہ ہے یہ نعرے والی قوم ہے صرف یہ نعرے والی قوم ہے انہوں نے پتہ ہے سن جویں وچھاونا ہی انہیں وچ جانا ہے جویں انہوں نے اسا کرنا ہے آج وہ ساڈے تے پابندی لا دین ایمان نال دسو ساڈے کتھے جان گے نعرے ساڈے حکمران یہی کر دیا مرن گے کہ ہائے ڈیفالٹر نہ ہو جائیے ہائے ڈیفالٹر نہ ہو جائیے وہ دنیا تے رزق دا مالک کون ہے کاش کہ ایسا قرآن منن والے ہوں دے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے بارے کیا فرمایا ہے اللہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک توجہ کرنا کس کتاب نو بھول چکے ہیں یہ تے ساڑھے واسطے اللہ دی قسم محافظ کتاب ہے ساڑھی غیرت دی نشان کتاب ہے ساڑھی عزت دا نشان قرآن ہے ساڑھے وقار دی علامت قرآن ہے ساڑھے غلبے دا نشان قرآن ہے اللہ دی قسم اس قرآن نے مسلمانوں نو عروج تے پہنچایا ہے اس قرآن نے پوری دنیا دے نصف و زائد تے تینوں حکمران مسلمان نو بنایا ہے بدل کہیں برسدہ ہے اور وقت دا حاکم بیٹھ کے آخدہ تو دنیا دے جس کونے تے بھی برسے گا مسلمان کہہ رہے ہیں تیرا خراج تیرا بارش برسنا زمین تو اناج اگنا یہ آئے گا تو میرے پاس ہی آئے گا نا یہ کس دی وجہ کر کے ہے قرآن دی وجہ کر کے ہے نا آج قرآن تے مسیح تے ممدہ نہیں قرآن تے کسرت نال پیا ہے تے آج قرآن مجید دے ہوندے ہیں ذلت کیوں ہے قصور جلانے والے دا نہیں قرآن نو بھلانے والے دا ہے اللہ نے فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون ھذا کتاب انزلناہ مبارک رب کائنات فرمانے نے کتاب جڑی اساں تانوں دے رہے ہیں بڑی برکت والی بڑی خیر والی ذرا قرآن مجید دے الفاظ تے غور کرنا آج اساں قرآن دی برکت تویزاں تک رکھ چھوڑی قرآن دی برکت مویاں واسطے بنا چھوڑیے نا اللہ فرماندہ نانا ھذا کتاب انزلناہ مبارک اے بڑی بھلائی والی بڑی خیر والی بڑی برکت والی کتاب ہے نا ایدیاں برکتاں ویکھنیاں نہیں تے ویکھ لائے کدی قرآن جدوں آیا ہے کلا ابو بکر صدیق منن والا ہے ایدیاں برکتاں ویکھنا وتے قرآن اس طریقے نال آیا ہے کدی مکے دے اندر مسلمان روندے ہوندے آن گھر بار چھڑندے ودے ہوندے آن ماں پیو دشمن بندے ودے ہوندے آن وت قرآن دیاں برکتاں ویکھ یو قرآن ہی تے مسلماناں کولوں آیا ہے اللہ نے بیت اللہ فتح کرا چھوڑیا ہے اج حکومت بیت اللہ تے مسلمان دی کس دی وجہ کر کے قرآن دی وجہ کر کے اج دنیا دے عیسائی یہودیاں دے ملک فتح ہو رہے نے کس دی وجہ کر کے قرآن دی وجہ کر کے اے قرآن وڈا برکت والا ہی نا اج قرآن دی برکت ویکھ کہ جنگل دے شیر بھی اس قرآن دی وجہ کر کے تیرے واسطے رہنما تے یار تے دوست بن جاندے نے اے قرآن دی برکت یہ نا تو سمندراں وچ گھوڑے دوڑانا ہے اللہ سمندراں دے اندر اپنی شاہراہ بنا چھڑندا ہے اے قرآن دی برکت یہ نا کہ دریائے دجلہ
اپنی موجاں دے اندر جتھے کوئی بندہ بھی پار نہیں جا رہا، اے قرآن دی برکت ہے مسلمان دریائے دجلہ دیاں موجاں دے اندر گھوڑیاں تے کھچراں تے سوار ہو کے جاندے پینے نا، اے قرآن دیاں برکتیں نہیں نا۔ میں جانور تابع کر چھوڑے، حیوان تابع کر چھوڑے، سمندر تابع کر چھوڑے، میں پہاڑ تابع کر چھوڑے، ریگستان تابع کر چھوڑے، اے قرآن دی برکت ہے نا۔ ایک واری مدینے دے اندر آگ نکل آندیے، آگ نکل آندیے، حضرت ابو حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فرمانے نے جا اس آگ نو بجھا کے آنا، اللہ دی قسم قرآن دی برکت آئی۔ حضرت ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ نال آگ نو دھکیل دے جا رہے ہیں تے آگ نو پچھا جا کے اتھے ہی دفن کر چھوڑے ہے جتوں نکل دیئے۔ ایک کسی شے واسطے اللہ فرماندے ہیں ہاذا کتاب انزلناہ مبارک، ایک کتاب بڑی برکت والی کتاب ہے، اللہ دی قسم ہے واقعی بڑی برکت والی کتاب ہے۔ اے قرآن ہی تے تواڈے کول آنا جداں 3 تے 4 بندیاں دا کھانا ہے تے 1400 صحابی رج کے پیا کھاندا ہے، کس دی وجہ کر کے ہاذا کتاب انزلناہ مبارک، اے کتاب بڑی برکت والی ہے۔ اللہ دی قسم ہے جس گھر دے اندر قرآن آیا ہے اج تے ساڈے گھراں دے اندر قرآن الماریاں دے اندر محفوظ پہ ہویا ہے۔ اج ساڈیاں مسیتاں وچ قرآن پڑھن والا کوئی نہیں، اج قرآن پڑھن والے دی عزت کرن والا کوئی نہیں۔ وہ سکولاں تے کالجاں نوں رعایتاں دیون والے حکمرانوں تے مدرسے دیاں چھان بین کرن دے ودے ہوندے ہو، اس نو کتھوں آمدن آندی؟ کون انہاں کاریاں دی خدمت کرندا ہے؟ اے جڑے اتنیاں چندہ دین دے پین ویکھو جو یہ ٹیکس دین دین کے نہیں دین دے، دسو مدرسے آلے ہو کون تو انہوں پیسے دے ویندہ ہے، او دا کاروبار کے ہو جے آئے، ہائے بد نصیبات انہوں قرآن دا پتہ جو کوئی نہ ہویا ہے۔ اے قرآن کتنی برکت والی کتاب ہے، ہاذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ اللہ پاک فرماندن فتبعوہ، ہائے ہائے اللہ دی قسم اساں قرآن دے ایک جملے تے عمل نہ کر سکے۔ فتبعوہ، اللہ فرماندا ہے اس قرآن دے پیچھے ٹرتے دویکھ، اس قرآن نو اپنا امام تے پیشوا بنا تے تویکھ، اس قرآن نو اپنے سینے چ سجا تے تویکھ، اس قرآن دی آیات نو اپنے اندر ایک واری سما تے تویکھ۔ مینوں اللہ ہون دی قسم میں قرآن نو رحمت بنا چھوڑیا ہے، جتھے رحمت تے برکت ہوئے اتھے خیر ہوندی رہندی ہے۔ اج جے میں بھکاری ہاں، میرا حکمران بھکاری ہے، مظلوم ہوندا ہے، ساڈے اندر رب دی رحمت بھی کوئی نہیں تے برکت بھی کوئی نہیں، وجہ کیا ہے کہ ساڈے اندر قرآن دی تعلیم کوئی نہیں۔ اللہ فرماندن یا ایوہ الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ فرماندا ہے میں تو قرآن نو رحمت بنایا ہے،
اج تیرے میرے گھراں دے اندر رحمت نہیں، ملک چ رحمت کوئی نہیں، قوم چ رحمت کوئی نہیں۔ اوہ جے قرآن دی رحمت ہوئے اللہ دی قسم آئے روز مسلمان چ فرقے نہ ہوندے، اختلاف نہ ہوندے، لڑائیاں نہ ہوندیاں، جھگڑے نہ ہوندے۔ اور جتھے جھگڑے تے لڑائیاں ہوویں نا اتھے رحمت تے برکت کوئی نہیں ہوندی۔ اج تے سیاسی طور تے بھی مسلمان چ پارٹیاں تے جھگڑے بن گئے، مذہبی طور تے بھی جھگڑے بن گئے، دین دے نام تے بھی جھگڑے بن گئے۔ کیوں؟ اس واسطے جو اساں قرآن نو نبذو وراء ظہورہم، قرآن نو پیچھے چ رکھیا ہے تے اپنے اپنے فرقیاں نو اگے چ رکھیا ہے۔ قرآن رحمت ہی برکت ہی، پر قرآن کس واسطے رحمت ہے؟ اللہ پاک فرماندا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہائے ہائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ فرماندا ہے اے قرآن میں رحمت اہل ایمان واسطے بنایا ہے، تے جڑا اہل ایمان نہیں ہوتے واسطے قرآن خسارے دا سبب ہے، گھاٹے دا سبب ہے۔ اج تینوں میں رب دا واسطہ دے کے آنا، میں ملا سمیت سوچ اج ساڈیاں زندگیاں خسارے دے اندر ہیں۔ اج رحمت ساڈے تے رب دی نظر نہیں پئی آندی، برادریاں وچ اختلاف، بہناں بھراواں وچ اختلاف ہے، مسجد دی انتظامیہ وچ اختلاف ہے، او میاں اسمبلیاں تے ارباب اقتدار وچ اختلاف ہے، وہ ہر جگہ تے سیاسی مذہبی اختلاف ہے، وہ ہر جگہ تے بندے ٹینشن دا شکار ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے جو اساں نبذو وراء ظہورہم، اساں جڑا رب نے رحمت تے برکت دا خزانہ دیتا ہے اج اس کولوں محروم ہو گئے ہیں۔ اج قرآن بڑے اہتمام نال پڑھیا جاندا، کتھے؟ مردے تے، کتھے؟ مردے تے، بڑے اہتمام نال۔ ادلی مسیح تے گئے کھلن رشتہ دار، قاری جی، مولوی جی کوئی قرآن تا سانو دیو آ پڑھے ہوئے۔ اس مسیح تے گیا بڑے اہتمام نال پڑھے ہوئے قرآن لیندا ودا ہے، ہائے 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 ہائے، پڑھے ہوئے قرآن لیندا ودا ہے۔ مولوی بھی اگو بیٹھا ہے، وہ بھی لسٹ بنائے بیٹھا، 10 قرآن فلانے نے دیتے، 15 قرآن فلانے نے دیتے، اتنے 5 قرآن فلانے نے دیتے۔ کوئی آدھا جی میں 4 کل جڑا تو 100 مرتبہ پڑھیا او میں دیتا ہے۔ اے مولوی سارے لکھتے آدھا بیٹھا قبل تو او جڑی قوم لوگاں دے پڑھے ہوئے قرآن ودی لیندی ہوئے او قوم کیسے فوز و فلاح پا سکتی ہے؟ ٹھنڈے دل نال سوچو۔ تے مولوی کدے گھتیندا ہے؟ اس کولو پوچھو نا بے تیرے کولو کیڑا اختیار ہے کہ تو ایتھو لوگاں دے پڑھے ہوئے 10 سال دا پڑھے ہوئے قرآن مجید او بلٹی کرا دے میت نو۔ میں قرآن 1 سال پہلے ختم کیتا ہے، آج ایک بندہ آ گیا تھا جی قرآن دے دیو جی پڑھے ہویا، میں کہا ٹھیک ہے جی میں 1 قرآن خطے نو دیندا پیا، میں سال پہلے پڑھے ہے تے وہ سال پہلے پیا رہے ہے، نہ وہ میرے نامہ اعمال وچ گیا نہ کسے کھاتے لگا۔ اے ہن بندہ مویا تے میں انہوں چاہ کے دے چھوڑیا مولوی نو، مولوی اگاں بلٹی کرا چھوڑیا۔ مولوی تو پوچھو تو صحیح ہو ظالماں اے بلٹی کرایا کیویں اگاں میت کولو قرآن گیا ہے؟ اور جیڑی قوم قرآن نال فراڈ کرن والی ہوئے وہ قوم کیسے قرآن نو جلاون والے دا انتقام لے سکتی ہے؟ حسن تے فراڈی یہ ہیں، قرآن پڑھے ہوئے دیندا پیا، کس نو جڑے میت نو دیتا ہے؟ کیویں دیتا ہی؟ تیرے کول کیا اتھارٹی ہے؟ سانو وکھا نا لائسنس کہ جڑا رب نے تینوں جاری کیتا ہوئے بھئی تو دنیا تو پڑھے ہوئے قرآن تو اگاں بلٹی کرا سکنا ہے۔ TCS کراونا ہوئے کوئی شاید تے کینوں دیاں گے جڑا اس محکمے دے اندر جس نو لائسنس ملیا، جڑا کاروبار کردا ہے، جس نو اس دی اجازت ہے، جڑا کرے گا۔ ہن تساں مینوں TCS آکھو کرو، میں کیویں کر سکنا؟ پہلے پوچھو تو صحیح نا مولوی کولوں جو جڑا فراڈ ساڈے نال قرآن دا پیا کرے نا، بھئی پڑھے ہوئے قرآن تو پیا بلٹی کرے نا، تیرے کولوں اتھارٹی کیا ہے؟
او میرے بھائیو جاگو، ایک قرآن انہیں نہیں جلایا جا رہا ہے، یہ تیری میری غیرت جلائی جا رہی ہے۔ ایک قرآن دے اوراق نہیں جلایا جا رہا ہے، تیری میری قرآن نال نفرت نو جلایا جا رہا ہے۔ کیڑی محبت کیتی ہے تو قرآن نال؟ تیری میری غیرت نو جلایا جا رہا ہے۔ تو کیسا قرآن دے منن والا ہے؟ کیا کر لے گا تو قرآن دے جلان والے دا؟ آج تے قرآن مجید نو پڑھن والا کوئی نہیں ہے۔ اپنے ایمانداری نال میرے سمیت ایسا کتنے بندے بیٹھے ہیں، باقیاں چھوڑو، ایسا کتنے لوگ ہیں جنہاں سویرے قرآن دی تلاوت کی تھی میرے سمیت؟ کتنے لوگ ہیں؟ ایک بندہ ہاتھ پہ کھڑا کرتا ہے۔ خدا دا خوف کرو، خدا دا خوف کرو، خدا دی قسم ہے اج قرآن نو اساں بھلا چھوڑے ہے، رب نے سانو نسیاں منسیاں کر چھوڑے ہے۔ اج ساڑی عزت کوئی نہیں، وقار کوئی نہیں، غیرت کوئی نہیں۔ قرآن مجید تے باعث عزت و افتخار ہے۔ جس قوم وچ قرآن آیا ہے اللہ نے اس نو فرشتیاں دا بھی امام بنایا ہے۔ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک قرآن دی برکت ہے، مولوی موچی ہے، جلایا ہے، کبھار ہے، کمی ہے، کوئی برادری دا کمی برادری دا جس نو اساں حقیر سمجھنے ہیں، یہ مسلح تے آ گیا۔ آسمان تو فرشتے بھی آئے نے۔ ایمان نال دسو کہ میرے جیسے موچی جلا ہے پاولی دی کیا اوقات ہے فرشتے دے سامنے؟ میرے کل ہے کیا؟ لیکن میرے کل صرف قرآن مجید ہے۔ اللہ دے رسول فرمایا ہے جب امام نماز پڑھائے گا، کھڑا ہوئے گا، اے دے پیچھے مرد ہون گے، اس دے پیچھے بچے ہون گے، آسمان تو آن والے فرشتے انہاں مرداں دے بھی پیچھے ہون گے، انہاں مرداں دے بھی پیچھے ہون گے۔ ہیں فرشتے مگر اس واسطے پیچھے کھڑے نے، تو اگے اس واسطے کھڑا ہے کہ تیرے کلو قرآن ہے، انہاں کلو قرآن نہیں ہے۔ تینوں رب نے قرآن دیتا ہے، قدر کر اس طالب علم دی۔ آج اس واسطے اساں ذلیل ہیں کہ اساں مدارس نو حکارت دی نگاہ نال ویکھنے ہیں، مولوی نو حکارت دی نگاہ نال ویکھنے ہیں، مولوی نو مانگت دی نگاہ نال ویکھنے ہیں، مولوی دی حیثیت ایک پینے دی نگاہ نال ویکھنے ہیں۔ اور رب کعبہ دی قسم قرآن دے حامل دی عزت کرنا اللہ دے رسول دی صحیح حدیث نہیں ہے کہ جڑا بندہ قرآن مجید دی تعلیم واسطے جاندا ہے اللہ دے فرشتے دے پیراں تلے اپنے پر بچھاندے نے۔ یہ معمولی بات ہے۔ تینوں اتنا نہیں پتا کہ قرآن مجید دی عزت کتنی ہے؟ یہ عزت اساں کیتی قرآن مجید دی؟ اساں مولویوں نو رکھی صرف طالب علماں نو پنی ہوئی روٹی واسطے ہے۔ اے جی چھوڑ بھیج دیوے جی، کیوں جی؟ میں ایک تلخ حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ بھیج دیو جی چھوڑا نو، کدھر جی؟ او جی نواں مکان بنایا سے تے اتھے قرآن مجید پڑھان گے، پھر تھوڑی جی روٹی ایک شے پکا تے اے گئے بیٹھے انہوں نے کھوائندہ پہ ہے۔ یہ عزت ہے؟ میرے بھائیو ٹھنڈے دل نال سوچو، اللہ دی قسم یہ تے او ہیں جو اللہ دے مہمان ہیں، اللہ نے اپنے گھر وچ رکھے ہیں۔ یہ اللہ دا گھر ہے۔ دنیا کائنات دے بڑے تو بڑے دولت مند دی کوٹھی دا ایک چھوٹی جی پرانی گاڈراں والی بھی نہیں، چھتیراں تے کڑیاں والی مسجد دا مقابلہ کر سکتا؟ ایک مسجد چھوٹی جی ہے، چھتیراں والی ہے، کڑیاں تے پتلاں والی ہے، ایک بہت بڑی کوٹھی ہے، عالی شان بنگلہ ہے۔ اس چھوٹی جی مسجد دی عزت، پاکیزگی، طہارت اور اس دے مقام دا مقابلہ محل کر سکتا ہے؟ خوف کرو جیڑا راتی سوندا بھی مسجد وچ پیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے اللہ دی قسم، تینوں نہیں پتہ اس دے وقار دا۔ راتی ستا کتے پیا ہے؟ مسجد وچ۔ کھانا کتے کھاندا پیا ہے؟ مسجد وچ۔ رات دن رہندا کتے ہے؟ صبح اذان آندی ہے، ساڈے کولوں اذان آندی مدرسے دے اندر 3:35 تے اساں اذان دینے ہیں، پھر اساں 4 بجے نماز پڑھنے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے قیدیں والے نویں
استاد 40-45 منٹ تے اٹھا دینا، 43-40-45 تے تواڈے وڈے وڈے لوگ خراٹے پہ بھرندے ہوندے تے چھوٹا معصوم 3:45 بجے اٹھی کے مسجد دے اندر وضو کر کے پہلی صف وچ آیا بیٹھا ہوندا ہے۔ میں ساری زندگی دیاں نیکیاں کراں، رب کعبہ دی قسم اس دی ایک دن دے قرآن دی تلاوت دا مقابلہ نہیں کر سکدا، اس واسطے کہ ایک تا پڑھن والا قرآن مجید ہے، دوسرا معصوم ہے، گناہ تو پاک ہے، گناہ تو پاک ہے۔ یہ 10 سال دا بچہ گناہ تو پاک تے رب دا مہمان تے اج سانو قدر کوئی نہیں ہے۔ ساڈے ملک دے اندر اساں قرآن والے نو بھکاری بنایا، پھر قرآن جلا کے لوگ ساڈے منہ تے لتر نہ مارن تو کیا کرن؟ کیا قدر کیتی اساں قرآن دی؟ یہ قرآن کیسی کتاب ہے، ہائے ہائے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ اللہ پاک فرماندا ان ھذا القرآن، اس قرآن دی اللہ بات کر رہے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب تو پختہ، سب تو سدھا، سب تو مضبوط راستے دا اگر رہنمائی کردہ ہے تے اللہ دا قرآن کردہ نا ہے۔ اللہ دی قسم ہے، اے قرآن جدا مسلمانہ دے اندر آئے، اللہ نے اس نو کتنا قوم نو مضبوط بنایا، اس قوم دیاں عزتاں کتنی ہوئیاں، اس قوم نو رب کائنات نے کتنا وقار عطا کیتا ہے کہ رب کعبہ دی قسم ہے، انسان تے انسان رہ گئے، حیوان اپنی جگہ تے رہ گئے، اللہ نے تے جمادات نو بھی قرآن دے پڑھن والیاں دا تابعدار بنا چھوڑیا نا، پر قرآن دا منن والا تے ہوئے نا، قرآن تے عمل کرن والا تے ہوئے نا۔ اللہ پاک فرماندا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ مومناں نو بشارت دے چاہو میرا پاک پیغمبرا، ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا، کلمہ پڑھن والے اللہ دی قسم ہے اج ساڈی حالت ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اپنے آپ نو مسلمان اکھوینے آئے، عیسائی بھی ساڈے دشمن ہو گئے، مجوسی دشمن ہو گئے، ہندو دشمن ہو گئے، پوری کائنات دا کفر مسلمانہ دا دشمن ہو گیا ہے، تے دوے پاسوں رب بھی ساڈے تے راضی کوئی نہیں ہویا ہے، کیوں جو اساں قرآن نو اپنے سینے دے اندر جگہ کوئی نہیں دیتی۔ اللہ فرماندا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، او میرا پاک پیغمبرا، اے قرآن تے مسلمانہ تے مومنہ واسطے میں بشارت بنایا ہے کہ جس مومن تے جس قوم مومنہ دے اندر قرآن ہوئے، میری بشارت دے چاہ، اتھے تکلیف نہیں آندی، ذلت نہیں آندی، مغلوبیت نہیں آندی، غلامی نہیں آندی، میں تے غلامی دیاں زنجیراں تڑوا دیندہ ہونا جداں قرآن آ جاندہ ہے۔ اللہ دی قسم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے غلام آنے پر جداں قرآن آیا ہے، ایک وقت آیا ہے کہ ابو ہریرہ بھی مدینے دا گورنر بن گیا ہے۔ ایک قرآن آیا ہے، بڑے بڑے قریش والے، حضرت نافع غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، پر جداں قرآن دی تعلیم آئی ہے، بڑے بڑے قریش، بڑے بڑے خاندان والے، اے حضرت نافع حضرت عبداللہ ابن عمر دا غلام ہے، او دے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے قرآن پڑھ دینے۔ اللہ فرماندہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، میرا پاک پیغمبرہ مومنہ نو بشارت دے چاہ کہ جتھے قرآن ہوئے اتھے عزت ہوندی ہے، جتھے قرآن نہ ہوئے اتھے عزت ہو سکدی۔
اللہ نے عزت دا مرکز بنایا ہے تے قرآن نو بنایا ہے، عظمت دا نشان بنایا ہے تے قرآن نو بنایا ہے، غلبے دا مقام بنایا ہے تے قرآن نو بنایا ہے، پوری دنیا تے خلیفہ تے حکمرانی دا ضامن بنایا ہے تے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے، آؤ ذرا سنو قرآن، اللہ پاک فرماندا انتم الاعلون، ہائے ہائے یہ قرآن ہے، سورہ آل عمران ہے، انتم الاعلون، اے اللہ دا وعدہ ہے۔ اج اساں تے امریکہ دے وعدیاں تے بیٹھے آئے اپنی زندگی گزرین دے، او کلمہ پڑھن والا اج یہودیاں تے عیسائیاں دیاں میاں انہاں دیاں دی طرف ویکھدا پیا، نظراں انہاں دی طرف بھکاری بن کے ویکھدا پیا ہے۔ او جے قرآن پڑھیا تے قرآن تیرے سینے دے اندر ہویا، اللہ قرآن چاہدا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، او قرآن دے منن والے بن جاؤ، انتم الاعلون، مینوں اللہ ہون دی قسم ہے دنیا تے غلبہ تے اقتدار تانوں ہی دیاں گا، کافر نو نہیں دیاں گا۔ اے اللہ دا قرآن ہے، انتم الاعلون، تم ہی غالب ہوگے، تہاڈا پیر اتے ہوئے گا، تہاڈا اقتدار ہوئے گا، دنیا تہاڈی در دی بھکاری ہوئے گی، تساں کسے دے بھکاری نہیں ہوگے، انتم الاعلون، تساں غالب ہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تساں مومن بن جاؤ۔ رب کائنات فرماندا ہے اساں قرآن مجید دے اندر اے بات لازم کر چھوڑیے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، قرآن سنے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، میں اللہ نے اپنے تے فرض کر چھوڑیا ہے کہ میں مومناں دی نصرت تے مدد کراں گا۔ یہ اللہ دا قرآن ہے، اللہ قرآن چاکھ رہے میں اپنے تے فرض کیتا ہے کہ میں مومن دی نصرت کراں گا۔ ایمان نال دسو میں تانوں رب دا واسطہ دے کے آنا، اج ساڈے اتے رب دی نصرت نظر آندی ہے؟ کیوں نہیں؟ اللہ فرماتا کان حقا علینا نصر المؤمنین، میں مومنہ دی نصرت کرنی ہے، یہ میں اپنے تے لازم کر چھوڑیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے اساں مومن نہیں آئے، اساں مسلم ہیں بظاہر، قانونی مسلم، کلمہ گو ہیں مسلم، قانونی طور تے سا مسلم ہیں، جس ملک کے جاواں گے سانو قانونی طور تے مسلم ہی آکھیا جائے گا۔ ایک ہے قانونی مسلم، ایک ہے حقیقی مسلم تے مومن۔ اساں قانونی تے ہیں، سانو کوئی غیر مسلم نہیں آکھ سکتا، اساں کلمہ پڑھن والے ہیں۔ کسی بھی کنٹری جاواں گے سانو کیا لکھیا جائے گا؟ مسلم لکھیا جائے گا۔ سانو وہی حقوق دیتے جان گے جو مسلم دے ہیں، ایک ہے قانونی مسلم اور ایک ہے حقیقی مسلم۔ حقیقی مسلم حضرات، مسلم کس نو آکھ دین؟ عربی دے اندر اس اونٹ نو آکھ دین جس دے نک وچ مہار تے نکیل ہوندی ہے، عربی چ اس نو کیا کہا جاندا ہے؟ مسلم۔ تے جن دے نک وچ مہار تے نکیل ہوئے وہ شتر بے مہار ہوندا ہے۔ شتر بے مہار کون ہوندا ہے؟ وہ اونٹ جڑا اپنی مرضی کرے، جن دی نک نکیل ہی کوئی نہیں، اور جس دے نک وچ نکیل تے مہار ہے وہ انجے کرے گا جویں ادا جدے مہار پکڑن والا لے جائے گا، وہ اس دے تابع ہے، انہوں اٹھاوے اٹھے گا، انہوں بٹھاوے بیٹھ جائے گا، انہوں کھواوے کھا لے گا، انہوں پلائے پی جائے گا، انہوں گرمی تے لے جائے، انہوں کوئی اعتراض نہیں۔ نکیل ہے اس دے ہاتھ دے اندر، جہاں لے جائے، ٹبیاں تے لے جائے، صحرا تے لے جائے، جنگل میں لے جائے، تھوڑا لدے زیادہ لدے، اس نے اس مہار والے دی فرما برداری کرنی ہے جس دے ہاتھ وچ دی مہار ہے۔ اونٹ دے پیچھے جانا ہے، اگے پیچھے نہیں ہے۔ اوے اج اساں مسلم نہیں، شتر بے مہار ہیں، اپنی مرضیاں کرنے ہیں۔ رب آکھے نماز پڑھو، اساں نماز پڑھنے ہیں،
رب آکھے زکات دے اساں زکات دینے ہیں اللہ دی قسم ہے رب آکھے دھیاں بہناں دا حق نہیں کھانا اساں کہ دھیاں بہناں دا کما حق ہو حق ادا کرینے ہیں اللہ نے فرمایا جھوٹیاں قسماں چاونیاں نہیں اساں جھوٹیاں قسماں تو باز آنے ہیں اللہ نے دھوکے تے ملاوٹ تے روکے ہے فراڈ تو اساں رکنے ہیں اللہ نے رشوت تو روکے اساں رکنے ہیں اللہ نے سود تو روکے اساں رکنے ہیں اللہ نے زنا فحاشی بے حیائی تو روکے ہے ساری قوم رک گئی ہے رب کائنات نے چغل خوری غیبت گلے بہتان بازی تو روکے اساں رک گئے ہیں کوئی ایک دسو جڑا کام اساں اللہ دی مرضی دے مطابق کر رہے ہیں کوئی ایک تے دسو اساں دنیا دے قانون وچ مسلم ہیں رب دے کاغذاں چ نہیں اور ایک قرآن وکان حقا علینا نصر المومنین اللہ فرماندا ہے میں مسلمانوں دی نصرت کرنا اپنے تے فرض کر لیا ہے اساں مسلم ہوئیے تے ساڈے سامنے قرآن جلایا جائے تے اللہ رب العزت آکھے ٹھیک ہے اکھی نال ویدے رہ جاؤ حضرات نہیں آؤ اسباب تلاش کرو کہ اج امت دے اندر اج دنیا دے اندر کیوں بار بار ایک مرتبہ نہیں بار بار قرآن کیوں جلایا جا رہا ہے ذرا اس تے غور کرنا ہے کہ اس وچ قصور کس دا ہے کون ہے کہ جڑا اس نو اتنی جرت دے رہے ہے کہ قرآن جلائے ایک تو وقت ہے کہ ایک وقت دا گورنر کسے غلام نو بھی نجائز تھپڑ نہیں مار سکتا انہوں تھپڑ لگے گا اٹھاؤ تاریخ مسلمانہ دی کہ وقت دے گورنر دے گلے دے اندر کپڑا ڈالے جا رہے ہے اس نو مجرم دی حیثیت نال کٹہرے کھڑا کیتا جا رہا ہے اس تے دعویٰ کرنے والا کون ہے آزاد نہیں غلام ہے غلام نے دعویٰ کیتا ہے جدو قوم قرآن دے منن والی ہوئے اللہ دی قسم پھر ایسا نہیں ہوندا پھر عزت دی زندگی ہوندی تھے غلام بھی ذلت دی زندگی نہیں گزار سکدا اج میں تے آزاد ہو کے غلامی دی زندگی گزار رہے ہیں آؤ ان اسباب تے غور کرو اور غور کر کے انہوں دور کرن دی کوشش کریے تاکہ دنیا کائنات دا کوئی بد نصیب کافر ہمت نہ کر سکے قرآن مجید جلان دی یا اسلامی شعار دی توہین دی کدی نماز دی توہین دیکھو ٹک ٹاک تے تساں کئی باری ویڈیو ویکھی ہونی مذاق دے طور تے نماز دی کیسے توہین کیتی جاندی ٹھنڈے دل نال سوچو شاعر اللہ ہے کلمے تو بعد پہلا رکن ہے اور مسلمان بہاولپور دے اندر ایک ٹک ٹاکر نے نماز دی توہین کیتی ہے کس نے پوچھے ہے دسو کس نے پوچھے ہے جدو مسلمان قوم دے اندر اس حد تک دین اسلام تو دوری ہو جائے کہ نماز تک دیا استہزاء اور مذاق اڑایا جائے ایمانداری نال دسو اس قوم دے سامنے اگر کوئی قرآن جلائے تو اس نو کیا خوف آئے گا تیرے کول ڈرے گا کس چیز تم آج بھی دسو مسیحت بیٹھے ہو سارے ایمان نال دسو جس نے قرآن بد نصیب نے جلایا ہے انہوں 3 ارب مسلمانوں چ کوئی خوف آیا 3 ارب مسلمان نے انہوں کو خوف آیا نہیں آیا کیوں انہوں پتہ ہے مسلم ہے ہی نہیں آؤ میرے سمیت اللہ سانو خالص قرآن مجید تے چلن والا بنائے قرآن مجید دی تعلیمات نو اپنانے والا بنائے اور قرآن مجید پڑھن پڑھان والے دی عزت دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو اللہ دی قسم اس وقت قرآن مجید دی تعلیم دے حاصل کرن والے اللہ دی قسم اے میرے اور آپ دی بقا اسلام دی بقا دا ذریعہ نے جدوں مساجد جدوں قرآن پڑھن والے بچیاں دی آواز نہیں آئے گی جدوں دیکھیا جائے گا کہ اج قرآن دے حافظ نہیں بنن والے رب کعبہ دی قسم اللہ قیامت قائم کر دے گا یہ ساری اج میں اور تو عزت دی زندگی اگر رزق کھا رہے ہیں تو انہاں بچیاں دی وجہ کر کے حاملین قرآن دی وجہ کر کے کر رہے ہیں اللہ مینوں اور تانوں توفیق عطا فرمائے قرآن مجید پڑھن پڑھانے لے دی قدر کیتی کرو انہوں حقیر نہ سمجھیا کرو اے اللہ دی زمین تے چل دے پھر دے قرآن نے اللہ دی زمین تے چل دے پھر دے رب دے قرآن نے اے ہیں او محافظ اے ہے او سینہ جس نو دنیا دا کوئی کافر نہیں جلا سکتا ہے اور آ کے جلا لے گا کتنے دنیا تے حافظ ختم کرے گا کتنے قاری ختم کرے گا ختم کر کے تو دیکھے اللہ دی قسم ایک رات ختم کرے گا صبح اس تو دگنے رب قاری قرآن بنا دیندا ہے تو اللہ رب العزت سانو توفیق عطا فرمائے
میرے بھائیو قرآن دی خدمت کرو، قاریاں دی خدمت کرو، قرآن پڑھن والے دی خدمت کرو، مدارس دی حوصلہ افزائی کیتی کرو، انہوں حقیر نہ سمجھیا کرو۔ اللہ رب العزت سانو سارے توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔